اداکار سے سیاستدان بنے شتروگھن سنہا نے دفاعی افواج میں بھرتی کے لیے مرکز کی اگنی پتھ بھرتی اسکیم کو پرنقص پالیسی قرار دیا اور کہا کہ اس کے خلاف احتجاج ایک ایسے نقطے پر پہنچ گیا ہے کہ اسے واپس لینا ناگزیر ہے۔ حکومت کے اس خیال پر کہ اگنی پتھ اسکیم ایک نوجوان اور تکنیکی معلومات سے لیس فورس تیار کرنے میں مدد کرے گی۔ شتروگھن سنہا نے سوال کیا کہ اگر نئے بھرتی ہونے والے جوان اتنے اہل اور کارگزار ہوں گے تو پھر انہیں صرف 4 سال بعد کیسے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال بعد آپ انہیں نکال پھینکیں گے تاکہ وہ بی جے پی کے دفتر پر سیکیورٹی گارڈ بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کے بہترین افراد کو اس اسکیم کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ جنرل بپن راوت نے بھی کہا تھا کہ فوجیوں کو 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا چاہیے اور اب ایک مختلف بات مختلف انداز میں کہی جا رہی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں اور ان کا اور ان کے خاندانوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آسام میں سیلاب کی وجہ سے مزید 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 81 ہو گئی۔ حکام نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ حکام نے بتایا کہ ریاست کے 34 میں سے 32 اضلاع میں سیلاب کی دوسری لہر سے 48 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اسی دوران دہلی سے حکام کی ایک ٹیم ریاست میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے آسام کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ٹیلی فونک بات چیت میں بتایا کہ سیلاب سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ایک مرکزی ٹیم جلد ہی ریاست کا دورہ کرے گی۔ بسوا سرما نے ٹویٹ کیا کہ عزت مآب وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے صبح 2 بار فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے جلد ہی حکام کی ایک ٹیم بھیجی جائے گی۔ انہوں نے امت شاہ کی مدد کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فاطمہ پیمان آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں حجاب پہننے والی پہلی مسلمان خاتون بنی۔ پیمان نے مغربی آسٹریلیا میں سینیٹ کی 6ٹھی نشست کا دعویٰ کیا، جس نے لیبر پارٹی کی قسمت بدل دی۔ پیمان سینیٹ کی تاریخ کی تیسری کم عمر سینیٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان یا مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک آسٹریلیائی لیبر سینیٹر ہوں، سبھی آسٹریلیائی باشندوں کی نمائندگی کرتی ہوں، چاہے ان کا عقیدہ، پس منظر، ثقافتی شناخت، عمر یا قابلیت کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ نیشن میں شامل ہوں سمیت سبھی کی نمائندگی کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ ان کے حجاب پہننے کے خیال سے الیکشن کو معمول کے مطابق بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا، یہ صرف اس لیے نہیں کہ میڈیا میں اسلام فوبیا پھیل رہا، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ نوجوان لڑکیاں جو حجاب پہننے کا فیصلہ کرتی ہیں وہ حقیقت میں فخر کے ساتھ ایسا کریں، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں حجاب پہننے کا پورا حق ہے۔ جب پیمان 8 سال کی تھیں تو وہ افغانستان چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ بھاگ کر آسٹریلیا آ گئی تھی۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں پر کووڈ-19 سفری تحدیدات برخاست کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ سعودی شہری ترکی، ایتھوپیا، ویتنام اور ہندوستان کا سفر کر سکتے ہیں۔ سعودی شہریوں کے لیے ٹیکہ اندازی کا وقفہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ بیرونی ممالک کا سفر کرنے والے سعودیوں کو دوسرا ٹیکہ لینے کے اندرون 3 مہینے تیسرا ٹیکہ بوسٹر ڈوز لینا پڑتا تھا، اب یہ وقفہ بڑھا کر 8 مہینے کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔